خواجہ آصف صاحب بن گئے ہیں وزیر دفاع. وہ اس سے پہلے بھی وزیر دفاع رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو وہ یہ ذمہ داری وزارت دفاع کی انہوں نے لی ہے، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دفاع اپنی دھاندلی کا کریں گے اس مرتبہ یا کہ ملک کا دفاع کریں گے. ان کی کیسی کامیابی کی میں انہیں مبارکباد بھیجتا. حسن صاحب کامیابی تو وہ ہوتی ہے اس کامیابی کی وجہ سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو، اسے کہتے ہیں کامیابی. اور ایک ایسی کامیابی آپ لینے کے لیے تیار ہو جائیں جس کامیابی کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو غلاظت ہے وہ آپ کی جھولی میں اکٹھی ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو خواجہ آصف صاحب صرف اور صرف الیکشن ہارے تھے، اور 9 فروری کو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اپنی ساری زندگی کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ ہار گئے ہیں. اور یقین جانیے جو کالک انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر یہ لگائی ہے فارم 47، یہ اب کسی فیس واش کسی کیمیکل سے دھلنے والی نہیں ہے، چونکہ تاریخ گواہ ہے، مورخ لکھے گا کہ 2024 کے انتخابات میں خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ بھاری اکثریت سے الیکشن ہار چکے تھے. اور کس طرح یہ اسمبلی کے اندر گئے کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرنے والوں نے، جس جماعت یہ بات کرتی تھی، جن کے لیڈر یہ بات کرتے تھے، ووٹ کی عزت اور حرمت کا قتل عام دن کے اجالے میں پاکستان کے عوام کی کھلی آنکھوں کے سامنے جس طرح انہوں نے کیا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. واچ فیڈرل پوسٹ، بولڈ اینڈ انڈیپینڈنٹ. السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل پوسٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیالکوٹ سے اس وقت عمر ڈار صاحب. عمر ڈار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ نے خواجہ آصف صاحب کے مد مقابل آپ کو امیدوار تھے. خواجہ صاحب تو اب بن گئے ہیں وزیر دفاع، اور جب آپ اغوا ہوئے، ابڈکٹ ہو گئے تھے، تو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ تھے محسن نقوی صاحب، جو اب وزیر داخلہ بن چکے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت سیاسی افق پہ ہوئی ہیں ڈیولپمنٹس، اور جو نئی کابینہ بنی ہے اور پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے اس کے اگینسٹ، اس پہ تو ہم آتے ہیں بعد میں. سو ہاؤ ڈو یو سی آل دس پرسنلی؟ پہلے تو حسن بھائی آپ نے کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب بن گئے ہیں وزیر دفاع. وہ اس سے پہلے بھی وزیر دفاع رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جو وہ یہ ذمہ داری وزارت دفاع کی انہوں نے لی ہے، مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دفاع اپنی دھاندلی کا کریں گے اس مرتبہ یا کہ ملک کا دفاع کریں گے. اس مرتبہ خواجہ آصف صاحب جس طرح اسمبلی کے سامنے پہنچے ہیں، اسمبلی میں پہنچے ہیں، وہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ 55,000 کی لیڈ جو ہے وہ خواجہ آصف کو شکست ہوئی ہے. 358 پولنگ اسٹیشن تھے جی NA-71 کے، جن میں سے 355 پولنگ اسٹیشن سے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. غالباً 3 پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں انتہائی کم مارجن سے، کسی سے 10 ووٹوں سے، کسی سے کوئی 15 ووٹوں سے، یہ 3 پولنگ اسٹیشن وہ جیتے تھے، اور 55,000 کی لیڈ سے وہ الیکشن یہ ہارے ہوئے ہیں. اچھا، نہیں تو آپ نے انہیں مبارکباد نہیں بھجوائی تھی جب وہ منتخب ہو گئے تھے؟ دیکھیں، ایک روایت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ چلیں کتنا ہی مخالف ہو، جب انسان منتخب ہو جائے، یا انہوں نے آپ کو فون کیا ہو کہ چلو یار بائی گونز آر بائی گون. خواجہ آصف صاحب کو کس چیز کی مبارکباد بھیجتا؟ ان کی کیسی کامیابی کی میں انہیں مبارکباد بھیجتا. حسن صاحب کامیابی تو وہ ہوتی ہے جس کامیابی کی وجہ سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو، اسے کہتے ہیں کامیابی. اور ایک ایسی کامیابی آپ لینے کے لیے تیار ہو جائیں جس کامیابی کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو غلاظت ہے وہ آپ کی جھولی میں اکٹھی ہو جائے. اس کی مبارکباد میں کیا ان کو دوں؟ یار صاحب، انسان کی مجبوریاں بھی کوئی چیز ہیں، انسان کی مجبوریاں بھی کوئی چیز ہیں. آپ جانتے ہیں، ہمیں تو بہت سے لوگ، ہمارے دوست بتا رہے ہیں کہ انہیں زبردستی یہ حکومت دی گئی ہے. تو خواجہ صاحب کے اوپر بڑا بوجھ تھا،
انہوں نے اس کو یعنی قبول آپ کروایا. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو عزت ہے وہ زبردستی وہ نیلام کی گئی ہے اور وہ اس پہ رضا قطن یہ ہو نہیں گئے. کہنا چاہ رہا میں قطن یہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نون لیگ تو، اور ہمیں خبریں بھی آ رہی تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ یہ حکومت لینے پہ تیار نہیں تھے. تو دیکھیں انہیں تو میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک بات ہے کہ گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں. انتخابات میں ہار اور جیت جو ہے یہ ایک انتخابی عمل کا حصہ ہوتا ہے. جہاں انسان زندگی میں انتخابات جیتتا ہے، وہاں اگر لوگ اسے مینڈیٹ نہ دیں تو جو گریس رکھنے والے پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ اپنے حلقے کے اس عوام کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے یہ جو کامیابی لی ہے، یہ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے ایک فارم 47 کے ذریعے کامیابی حاصل کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو خواجہ آصف صاحب صرف اور صرف الیکشن ہارے تھے، اور 9 فروری کو خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ اپنی ساری زندگی کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ ہار گئے ہیں. اور یقین جانیے جو کالک انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر یہ لگائی ہے فارم 47 کی، یہ اب کسی فیس واش کسی کیمیکل سے دھلنے والی نہیں ہے، چونکہ تاریخ گواہ ہے، مورخ لکھے گا کہ 2024 کے انتخابات میں خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ بھاری اکثریت سے الیکشن ہار چکے تھے، اور کس طرح یہ اسمبلی کے اندر گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشچن تو ان کے لیے تھا کہ آیا انہیں ایسی کامیابی قبول کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور بھی پاکستان میں لوگ ہیں جو ہارے ہیں، لیکن جنہوں نے خندہ پیشانی سے شکست کو خواجہ صاحب رفیق جیسے انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ہار قبول کر لی، دینے سے انکار کیا. آپ اپریشیٹ کریں گے خواجہ صاحب کو؟ اپریشیٹ کریں گے نا؟ میں 100% ان کی اس جرأت، اس دلیری کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے فارم 47 کی جو کامیابی ہے اسے لینے سے انکار کیا ہے. اسی طرح جو کراچی میں نعیم الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی کے، انہوں نے بھی جیتی ہوئی سیٹ واپس کی کہ جی یہ تحریک انصاف کا نمائندہ جیت گیا ہے. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے چند ایک اور لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے ایسی کامیابی سے انکار کیا ہے. ان کے نمائندے ہیں وزیر آباد سے چیمہ صاحب، وہ الیکشن آ رہے ہیں، اور انہوں نے جب ان کو کہا گیا کہ جی ہم آپ کو الیکشن جتوا دیتے ہیں تو انہوں نے کہا میں بالکل ایسی کامیابی نہیں لوں گا کہ جس جماعت کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اور اب اس طرح میں کامیابی لوں، مجھے ایسی کامیابی نہیں چاہیے. تو میں تو آپ سے کچھ اب دیکھیں مسلم لیگ نون ایک پارٹی ہے آپ کی، حلیف جماعت ہے، تو اس میں حلیف جماعت ہے، اس میں اب آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں یہ مناسب ہے کہ نہیں آپ سے پوچھنا کہ یہ میاں صاحب کو 60 سیٹوں پہ وکٹری سپیچ کا آئیڈیا کس نے دیا تھا؟ کچھ آپ کو خبر ہے؟ کوئی آپ کے دوست تو ہے ہی نا مسلم لیگ نون میں، ہم سب کے دوست ہیں وہاں پہ. دیکھیں جی میرے تو قطعی علم میں نہیں ہے کہ یہ انہیں مشورہ کس نے دیا تھا. البتہ یہ ایک بات ضرور سامنے آئی تھی کہ 8 فروری والے دن جب ایکچولی انہوں نے سپیچ کی تیاری کی ہوئی تھی اور جب نتائج آئے تو وہ ان نتائج کو دیکھ کر وہ بھرا پنڈال چھوڑ کر تو چلے گئے تھے، اور وہاں انہوں نے کوئی سپیچ نہیں کی تھی. پھر 9 فروری کو جب 47 فارم کے ذریعے ایک کامیابی حاصل کی گئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سپیچ کی. حسن صاحب میں یہ کہوں گا کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرنے والوں نے، جس جماعت یہ بات کرتی تھی، جن کے لیڈر یہ بات کرتے تھے، ووٹ کی عزت اور حرمت کا قتل عام دن کے اجالے میں پاکستان کے عوام کی کھلی آنکھوں کے سامنے جس طرح انہوں نے کیا، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور شریف نے اقتدار کے جو چراغ اپنے گھر کو روشن کیا، جن چراغوں سے، ان چراغوں میں پاکستان کی عوام کا لہو جل رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت چل رہی ہے. پاکستان کے ووٹ کی عزت اور حرمت کو جلا کر
اقتدار کے ان چراغوں کو نواز شریف اور اس کی فیملی نے روشن کیا. میری بات ہو رہی تھی آج سے کوئی 5-6 دن پہلے سارا بانو صاحبہ سے, جی ڈی اے کی جو رہنما ہیں. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں اس ساری کارروائی سے, انہیں یہ حکومت نہیں چاہیے تھی, اور وہ یہ دیکھنے نہیں آئے تھے اتنی دور سے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہو اور ان کو اقتدار سے باہر رکھا جائے اور شہباز شریف صاحب بن جائیں, اور شہباز شریف صاحب اب زرداری صاحب کے پیچھے پیچھے چھپ رہے ہیں. یہ ان کے الفاظ ہیں, چلے 1-2 الفاظ آگے پیچھے کر لیں, بٹ آئی ایم کوٹنگ ایز فار ایز آئی کین. تو یہ اب کتنی دیر, یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی ایسی اب تفریق آ گئی ہے کہ اب وہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ ہونے جا رہا ہے؟ میاں صاحب جو ہے وہ ناٹ ویری ہیپی. یقیناً میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں وہ کیسے خوش ہو سکتے ہیں, وہ چاہے کچھ بھی ہو, انہیں حقیقت کا تو پتہ ہے, انہیں ریالٹی کا تو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو بری طرح مسرت کیا ہے, میاں صاحب اور ان کی پارٹی کو. اور اگر میں آپ کو حقیقت بیان کروں تو میاں صاحب تو خود بھی اپنی سیٹ لاہور سے ہار چکے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ وہ سیٹ جیتی ہوئی ہیں. اگر آج بھی وہاں وہ حلقہ کھلتا ہے اور وہاں بالکل دیانتداری سے صاف شفاف اگر اس حلقے کی تحقیقات کی جائیں تو میاں نواز شریف صاحب وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں. وہ کیسے بذات اگر اس خود بات اندر میں سے صداقت ہے تو اس کا علم تو انہیں خود بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب, اس سے انسان کا جو ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے اسے دھچکا تو پہنچتا ہے, چاہے اب وہ صورت اب جو بھی ہے. دیکھیے اگر تو ایسا ہوا ہے جیسا دعویٰ ہے کہ بھائی 45-47 میں اتنی تفریق اور تضاد موجود ہے, تو جو اگر جیسے آپ خواجہ آصف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی اتنے وہ 355 پولنگ اسٹیشنز پہ ہارے 358 میں سے, تو انسان کا وہ جو سیلف کانفیڈنس ہے اسے تو دھچکا پہنچتا ہے ایسی صورتحال سے. آپ خواجہ آصف صاحب کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھ لیں, آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جائے گا. ان کا جو انر سائیڈ ہے اس کو تو پتہ ہے کہ میں کیسے اسمبلی میں پہنچا ہوں. اور سیالکوٹ میں آگے آپ عوام سے پوچھے سیالکوٹ کے کہ آپ کا ایم این اے کون ہے, تو یہاں تو عوام گلی گلی چوک چوک محلے محلے گھر گھر میں کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایم این اے جو ہے وہ ریحانہ ڈار ہے, وہ کامیاب ہوئی ہوئی ہیں. جی, تو سیالکوٹ کی آپ بات کر رہے ہیں. سیالکوٹ تو ایک ہمارا بڑا امپورٹنٹ, بلکہ کیا کہیں کہ ون آف دا میجر بزنس سینٹرز آف دا کنٹری. تو وہاں پہ ظاہر ہے ایکسپورٹ بیس ساری وہاں کی انڈسٹری ہے. یہ اس وقت جو اپوائنٹمنٹ کی ہے اس گورنمنٹ نے فائنانس منسٹر کی, اور محمد اورنگزیب صاحب جو آئے ہیں ان کا ایک بینکنگ کیریئر ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب ویری آبجیکٹیولی اسپیکنگ, اگر آپ اس کو ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے یا بزنس مین کے نظر سے دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک شخص جس کا ایک بینکنگ کیریئر رہا ہے وہ کتنا موزوں ہے, کتنا افیکٹو ہے؟ ان کی آپ نے باتیں بھی سنی ہوں گی, انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے بزنس وہ پرائیویٹ سیکٹر کو بہت پریفرنس دے رہے ہیں. ان کی باتوں سے تو لگ رہا ہے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ حسن بھائی دیکھیں, میں یہ تو دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ افیکٹو ثابت ہو. وہ جو ذمہ داری ان کے کندھوں کے اوپر ایز اے فائنانس منسٹر آئی ہے وہ بہتری لے کر آئیں. لیکن میں اگر آپ کو جنرلی بتاؤں تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حکومت کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہیں دیا ہوا, جس حکومت کے اوپر عوام کا ٹرسٹ ہی نہیں, حالات اس وقت یہ ہیں کہ عوام ایک طرف ہے اور حکومت ایک طرف کھڑی ہے. تو جب حکومت اور عوام ہی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے تو پھر کیسے ملک جو ہے وہ کی طرف جائے گا؟ تو بہرحال اللہ کرے دیکھیں, چونکہ یہ بات پاکستان کی ہو رہی ہے تو اللہ کرے کہ کوئی بہتری آئے, ہم دعا کرتے ہیں. بالکل. ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آتا رہا ہے اور اب اس کی وجوہات زیادہ پختہ ہوتی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے. آج شام کو ہم تنصیر بخاری صاحب سے بات کر رہے تھے, ابھی آپ سے کے انٹرویو سے کچھ دیر پہلے ہی ہمارا لائیو شو ہوتا ہے پولیٹیکل زون کے نام سے.
تو हमने ये पूछा उनसे कि पीटीआई की इस वक्त जो टॉप लीडरशिप है, जो इस वक्त एक्टिव लीडरशिप है, खान साहब तो जाहिर है वो तो मंजर-ए-आम पे नहीं है, वो सारी वकला पे मबनी है। बैरिस्टर गौहर साहब कर लीजिए, अब उसके अंदर 2-3 महीने पहले टीवी शो में हिट होके शेर अफजल मरवत साहब भी आ गए, उसके साथ खोसा साहब मौजूद हैं और दीगर नाम हैं सारी। तो इसके बावजूद पीटीआई अपनी सारी लीगल बैटल्स हारती क्यों रही? पीटीआई अपनी सारी लीगल बैटल हारती क्यों रही है? जो अभी वहदतुल मुस्लिमीन के साथ आपका जो अभी हुआ है, जहां जो जिनके साथ आप असेंबली में गए हैं, हाँ, ये वो चीज भी क्लियर नहीं कर सके। ये सारे वकला इतने बड़े बड़े लीगल दिमाग कि भाई उनके साथ जाएंगे तो आपको रिजर्व सीट्स मिलेंगी, क्या पोजीशन होगी। दे वर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू फिगर आउट कि क्या होने वाला है। मैं तो जी आपको सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये जो अभी आपने इत्तेहाद मुस्लिम ये की बात कर रहे हैं कि जी। ये आप समझ लें कि हमारे साथ वही कुछ हो रहा है जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे निशान के साथ किया था। जरा वजाहत फरमाइए इस पर। हाँ, मतलब लीगल, आपको पता है कि इस वक्त जो लीगल बैटल है उसकी कितनी की गुंजाइश मौजूद है। तो कुव्वतें जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं, ये इस वक्त वजह बनी हुई। ये जो 3 नाम लिए उनके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, बैरिस्टर गौहर है और नहीं 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 शेर अफजल मरवत है। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आपने देखा है कि अदालतें एक जमानत लेती थी, पकड़ के फिर अंदर दे दिया जाता था, फिर दूसरी लेती थी, फिर पकड़ के अंदर दे दिया जाता था, फिर तीसरी लेती थी, फिर पकड़ के अंदर दे दिया जाता था। तो हालात अभी कुछ इस तरह चल रहे हैं। बहरहाल आपकी ये बात दुरुस्त है किसी हद तक। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक व शुबा नहीं कि तहरीक इंसाफ के पास जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े ही काबिल वकला हैं वो तहरीक इंसाफ के फ्रंट फुट पे, फ्रंट सफ़ों पे इस वक्त वो रोल और किरदार अदा कर रहे हैं। तो देखें इंशाअल्लाह ताला लेकिन बेहतर होगा। पॉलिटिकल फैसले तो बड़े बड़े शेकी किए हैं इन लोगों ने। ये जो इस वक्त जो यहाँ पे जम होने का फैसला था, वो भी कोई देखिए बहुत अच्छा फैसला नहीं साबित हुआ। बात यह है हसन भाई, ये आपको पता है कि जिन हालात में ये फैसला किया गया और जिस उजलत में किया गया और बड़ी तेजी के साथ उजलत में ये सारा कुछ करना पड़ा, तो सच्ची बात है हम तो मिसकैलकुलेट हो गया, मिसकैलकुलेट हो गया। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमारा जो निशान है वो इस तरह हमसे लिया जाएगा। ना ही पाकिस्तान में पहले ऐसी कोई मिसाल मौजूद है पाकिस्तान की तारीख में। तो वो फिर इतनी तेजी में, इतनी जल्दी में ये सब हुआ, तो वो फिर कोई ना कोई लकूना रह ही जाता है, आपको पता है। यानी कि वो पॉलिटिकल और लीगल मिसकैलकुलेशंस का एक कॉम्बिनेशन बना, जिसकी वजह से जो इस वक्त सूरत हाल है। जी तो बिल्कुल अभी उसमें मैं जरा अगर आपकी इजाजत हो तो एक सख्त सवाल आपके सामने रख दूं पीटीआई के हवाले से। वो ये कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त वकला की, सॉरी मैं वकला कह रहा हूँ, आपके वजीर जो थे, जो काबीना थी, उसकी कॉम्पिटेंस का एक बहुत बड़ा इशू था। एक सवाल था, सब हर आदमी के सामने था, और वो हमने देखा भी कि असद उमर साहब इफेक्टिव को कॉम्पिटेंट वजीर खजाना साबित नहीं हुए। वो डिलेज थे IMF के साथ एक्सेट्रा। उसके अलावा भी बहुत से शोबों में कोई बहुत इफेक्टिव कारकर्दगी, इंप्रेसिव कारकर्दगी नहीं थी। अभी आपको लगता है अगर कि ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि उन्होंने कहा कि जी अगर ये पीटीआई को इनकी 200 सीटें दे देते तो इनके पास जैसे लोग हैं, ये इस कदर खौफनाक काबीना बनाते हैं कि सारे राज साहब काम भी खराब हो जाता है। देखिए पहली तो बात ये है कि ये आपका जो सवाल है ये बिल्कुल भी सख्त सवाल नहीं है। आपने बड़ा जायज़ सवाल किया है। लेकिन मैं उसमें ये अर्ज़ करूँगा कि आपको याद होगा कि तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उसके बहुत जल्दी एक तो पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में आ गई। जी। लेकिन उसके बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब ने कोरोना के मामले में जिस तरह हैंडल किया
اور جی پاکستان کی معیشت بجائے اس کے کہ جس طرح باقی ممالک کی معیشت کو دھچکا لگا وہ نیچے گئی، پاکستان کی معیشت الحمدللہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ اور ہماری حکومت میں آپ جی ڈی پی دیکھ لیں، تمام معاشی اشاریے تھے وہ بڑے بہترین، بڑے زبردست جا رہے تھے۔ فارن ریمیٹنس آپ دیکھ لیں، اور ٹیکسٹائل کا بوم آیا ہوا تھا، ایکسپورٹ جو تھی وہ بڑی زبردست اوپر جا رہی تھی، گریجولی اوپر جا رہی تھی، تیزی سے بھی اوپر جا رہی تھی ایکسپورٹ جو ہے، تو معاملات بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کی پرفارمنس کوئی اتنی پور پرفارمنس نہیں تھی جتنا کہ ایک میڈیا میں لے کر اس پر ایک آپ کہہ لیں اسے اچھالا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، تحریک انصاف کے بعد یہ جب رجیم چینج حکومت آئی ہے 1.5 سال، اور اس وقت جب یہ اکٹھے ہو رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان تمام جماعتوں کا یہ موقف تھا کہ ہم صرف عمران خان صاحب کو اس لیے ہٹانا چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے اور ملک کی معاشی صورتحال اسی بات پہ وہ تحریک چلی تھی نا، مجھے تو مولانا صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ جی، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے 1.5 سال میں وہ پاکستان میں مہنگائی کا طوفان آیا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی معیشت کا جس طرح بیڑا غرق ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ اب یہ جو مسلم لیگ نون کو 8 فروری کے انتخابات میں جو لوگوں نے مسترد کیا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو شہباز شریف صاحب کی جو 1.5 سالہ کارکردگی تھی وہ تھی۔ تو یہ شہباز شریف جو ہیں توہن ہو کر ہم جب وزیر اعظم بنی گئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کچھ کر لیں گے، اچھا پرفارم کر لیں گے؟ ایز اے پاکستانی بھی آل وش کہ اینی بڈی کین، جو بھی کوئی کر سکتا ہے کچھ کر کے تو دکھائے۔ دیکھیں، میں آپ کو اگر سچ بتائیں، اللہ کرے جی وہ بہتری کریں، کچھ بہتر کریں، چونکہ ہمارا ملک ہے، ہم تو اپنے ملک کی بہتری چاہیں گے، اور ہم تو نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی نقصان ہو، لیکن مجھے ان سے بہتری کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ مطلب تمام جماعتیں یہ وہی ٹیم ہے، آپ کہہ لیں جو پہلے 1.5 سال پرفارم کرتی رہی ہے، وہی پرائم منسٹر ہیں، وہی پارٹیز ہیں، اب پھر دوبارہ وہی ایک ٹیم آ کے بیٹھ گئی ہے، تو مجھے ان سے کوئی خاطر خواہ نتائج کی کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے۔ تو اپنی کیا، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اب تو یہ ایک مسئلہ تو یہ مجلس عبادت المسلمین والا بھی آ گیا، ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے ذرا سختی، ذرا کیا میں لفظ استعمال کروں کہ تھوڑا سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ اسمبلی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ممبرز جو ہیں وہ بہت ہی ان کا ذرا والیٹائل ایٹیٹیوڈ ہے، لاؤڈ ہیں، لگتا ہے چلنے نہیں دے رہے۔ تو کیسے اب آگے چلے گی یہ ساری صورتحال؟ واٹ از دا اسٹریٹجی؟ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں، تحریک انصاف کا سب سے پہلے تو یہ مطالبہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو جیتی ہوئی سیٹیں انتخابات میں چھینی گئی ہیں وہ اسے واپس کی جائیں، اور وہ تو پھر نہیں دینی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کا ہے نا، لیکن ہمارا تو یہ مطالبہ رہے گا، ہمارا جائز مطالبہ ہے، ہم تو اس کی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ پھر جو ہماری مخصوص نشستوں کے اوپر شب خون مارا گیا ہے وہ بھی سب نے دیکھا ہے، تو ہم یہ آواز اٹھاتے رہیں گے، یہ مطالبہ کرتے رہیں گے۔ تو بس پھر مطالبہ ہی رہ جائے گا باقی کے، بس پھر خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے۔ مطالبہ تو ہو گیا اور وہ اس کا نتیجہ بھی نظر آ گیا کہ ان کا چیز نصیب نہیں دینی ہے، بس that's it۔ چلیے، اب یہ تو بے شرمی کی پھر میں اسے ایک انتہا ہی کہہ سکتا ہوں نا، ہیں جی، وہ کیا کہتے ہیں، وہ خواجہ آصف صاحب کا اپنا ایک فکر ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ وہ ایک تو سر مجھے لگتا ہے ہمیں نا اپنی اسکول کی نصاب بچوں کی کتابیں نا، اس میں جو ہوتا ہے نا جہاں پہ سر ورک دی باچا وغیرہ وہاں پہ پرنٹ کرانا چاہیے، یہ مطلب بچوں کو بھی پڑھانا چاہیے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کو چھاپنا چاہیے یہ کتابوں کے اندر یہ ہاں، لیکن حسن صاحب کیا کیا جائے، یہ جن صاحب نے
یہ دو فکرے متعارف کرائے اسمبلی کے اندر. جب شرم اور حیا کا وقت آیا تو ان کے پاس خود ہی وہ اس چیز سے محروم نکلے. نہ ان کے پاس شرم نکلی نہ کوئی حیا نکلی. بہت بہت شکریہ ڈار صاحب جوائن کرنے کا. ہم انتظار کریں گے کہ آپ لاہور تشریف لائیں تاکہ آمنے سامنے بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو ہو. پلیزر ٹاکنگ ٹو یو ٹوڈے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگین خواتین اور آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. حافظ اور پاکستان زندہ باد.